سلسلہ عالیہ قادریہ کے 13ویں اور 14ویں بزرگان شیخ عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ مع تذکرہ شیخ ابو الفرح یوسف طرطوسی رحمت اللہ علیہ، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ فیضان شیخ عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے، اسے سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے فیضان سے مالا مال فرما اور بے حساب بخش کر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عذاب قبر کا ایک سبب، زبان کی بے احتیاطی۔ حضرت ابو بکر شبلی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا میں خوفناک معاملات سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی مجھ سے نہیں بن پڑ رہے تھے، میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے، اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے۔ اتنے میں ایک خوشبودار و خوبصورت بزرگ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو یعنی پردہ بن گئے، اور انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلا دیے اور میں نے اسی طرح جوابات دے دیے تو عذاب مجھ سے دور ہو گیا۔ میں نے بزرگ سے عرض کی، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں وہ شخص ہوں جس کو تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی برکت سے پیدا کیا گیا ہے، اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری مدد کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ سبحان اللہ، زیادہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے مدد کرنے کے لیے جب قبر میں درود پاک آ سکتا ہے تو صاحب درود اللہ پاک کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں آ سکتے؟ بارگاہ رسالت میں فریاد ہے، میں گور اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا، روشن میری تربت کو للہ شہا کرنا، جب نزع کا وقت آئے دیدار عطا کرنا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ قادریہ کی شان۔ طریقت میں کئی مشہور بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کے سلسلے ہیں، مثلا سلسلہ قادریہ، چشتیہ، نقش بندیہ اور سہروردیہ وغیرہ، مگر مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ سے چلنے والا سیدی و مرشدی حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا قادری سلسلہ اپنی مثال آپ ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ شان غوث پاک بیان کرتے ہوئے اپنی نعتیہ کتاب حدائق بخشش میں لکھتے ہیں، یہ چشتی سہروردی نقش بندی ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ کے 13ویں بزرگ حضرت شیخ عبد الواحد حنبلی بن عبد العزیز تمیمی بغدادی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ آپ اور آپ کے والد محترم حضرت عبدالعزیز تمیمی رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم بزرگ صوفی باصفا اور ولی کامل تھے۔ شیخ عبد الواحد رحمت اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ 22 رجب المرجب 342 ہجری بروز جمعہ عصر کے وقت یمن میں ہوئی۔ والدین کریمین کے یمن میں رہنے کے سبب آپ کو یمنی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو الفضل اور لقب زین الدین
یعنی دین کی زینت ہے۔ آپ کو تمیمی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق عرب شریف کے عزت دار قبیلے بنو تمیم سے تھا۔ یہ وہی مبارک قبیلہ ہے جس سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے۔ بنی تمیم عرب میں اولاد اسماعیل سے ہیں اور تمیم اس قبیلے کے موری سے اعلیٰ یعنی جد اعلیٰ کا نام ہے۔ قبیلہ بنو تمیم کی شان بزبان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قبیلہ کس قدر شان و عظمت والا ہے کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبیلہ بنو تمیم کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ سرخ ٹیلے یا بڑی بڑی بوندوں والی بارش کے مانند ہیں، اس سے دشمنی کرنے والا اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ لوگوں نے عرض کی بنو تمیم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک بنو تمیم کے ساتھ صرف بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ وہ بڑے سروں والے، زیادہ عقل مند، ثابت قدم، دجال سے شدت کے ساتھ جنگ کرنے والے اور آخری زمانے میں حق کے مددگار ہوں گے۔ دجال پر سب سے سخت کون؟ ایک اور روایت میں ہے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 3 وجہوں سے بنو تمیم سے محبت کرتا رہا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے متعلق فرماتے سنا کہ یہ لوگ میری امت میں دجال پر سخت تر ہوں گے، ان کے صدقے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہماری قوم کے صدقے ہیں، اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بنو تمیم کی ایک کنیز یعنی خادمہ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے آزاد کر دو کہ یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے ہے۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں دجال کے خروج یعنی نکلنے کے وقت بنی تمیم بہت زیادہ ہوں گے، دجال کا مقابلہ سب سے زیادہ یہی کریں گے۔ یہ مقابلہ ان کی قوت ایمان کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ بعض افراد کی عظمت کی وجہ سے ساری قوم کو عظمت مل جاتی ہے، خواہ وہ افراد اب ہوں یا پہلے ہو چکے ہوں یا آئندہ آنے والے ہوں۔ یہاں تیسری قسم کی عظمت ہے کہ دجال سے مقابلہ کرنے والے تمیمی قریب قیامت ہوں گے، مگر اس قوم کا احترام محبت آج ہی سے ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی تمیم کو اپنی قوم فرمایا، اس نسبت سے ان کی عظمت کو 4 چاند لگ گئے۔ خیال رہے کہ ہم مذہب، ہم مشرب، ہم وطن، ہم پیشہ، ہم نسب، ہم زبان، ہم استاذ، ہم پیر، ان سب کو قوم کہا جاتا ہے۔ یہاں ہم وطن یا ہم زبان کے معنی سے قوم فرمایا گیا، ورنہ بنی تمیم قرشی ہاشمی نہیں ہیں۔ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں ذکر خیر۔ بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ الفاظ معنی: بحر یعنی واسطے، شیر حق یعنی خدا کے شیر، دنیا کے کتے مال و دولت کے حریص، عبد یعنی بندہ، بے ریا یعنی مخلص۔ دعائیہ شیر کا مفہوم: یا اللہ پاک مجھے اپنے شیر حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کے صدقے دنیا کے کتوں یعنی مال و دولت کے حریصوں سے بچا، اور حضرت عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کا واسطہ مجھے ایک در کا بنا دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وضاحت: عبد الواحد کا معنی ہے ایک خدا کا بندہ، چنانچہ عبد الواحد یہ بزرگ کا نام ہے کے ساتھ ایک کا رکھ دعا مانگنے میں یہ مناسبت ہے کہ دونوں کلمات میں ایک کا معنی ہے۔ ہدایت بخشش میں ذکر خیر۔ اے عاشقان اولیاء، امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی
اپنے ایک فارسی کلام میں حضرت عبدالواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ سے استغاثہ یعنی فریاد کی ہے۔ شیخ عبد الواحدہ را ہم سوئے واحد نما، ترجمہ: اے ہمارے شیخ عبد الواحد، ہمارے راستے کو خدائے وحدہ لا شریک لہ کی طرف پھیر دیجئے اور ہمیں اس کا راستہ دکھا دیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ والد محترم کا علمی مقام۔ حضرت عبدالواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت عبدالعزیز بن حارث تمیمی رحمۃ اللہ علیہ 317 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ حنبلی علماء کرام اور جلیل القدر لوگوں میں سے تھے۔ آپ نے علم فرائض و اصول پر کتابیں بھی لکھی ہیں۔ 371 ہجری کو ذوالقعدۃ الحرام کے مہینے میں آپ کا انتقال شریف ہوا۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے بھائی کے حوالے سے دلچسپ روایت۔ حضرت عبدالواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت ابو الفرج عبد الوہاب تمیمی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ 353 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت عبدالواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال شریف کے بعد آپ نے فتاوی دیے اور بیانات فرمائے۔ بغداد شریف کی مشہور مسجد جامع منصور میں آپ کا حنبلی مذہب کے مطابق مسائل و بیانات کا حلقہ ہوتا تھا۔ آپ کی ایک روایت 9 واسطوں سے مروی ہے، جس میں سے ہر راوی نے اپنے والد سے روایت کی اور آخری راوی نے وہ روایت حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ سے کی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا 425 ہجری ربیع الاول شریف میں منگل کی رات انتقال شریف ہوا۔ آپ کے صاحبزادے ابو محمد رزق اللہ رحمت اللہ علیہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے قریب دفن کیے گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بھتیجے بھی فقہ کے امام حضرت ابو الفضل عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کے بھتیجے حضرت ابو محمد رزق اللہ بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ بھی اپنے وقت کے بڑے حنبلی علماء کرام میں سے تھے۔ بڑے عبادت گزار، فصیح زبان والے تھے۔ آپ نے اپنے والد محترم کے حلقہ بیان کو 450 ہجری تک جامع مسجد منصور میں جاری رکھا۔ پھر وہ حلقہ دارالخلافہ باب المراتب میں منتقل ہو گیا اور پھر سال میں 4 مرتبہ رجب و شعبان کے بابرکت مہینوں میں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کے پاس لگا کرتا تھا، جس میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد آپ کا بیان سننے کے لیے حاضر ہوتی تھی۔ فقہ حنبلی کے عظیم الشان امام حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی شافعی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں، حضرت ابو الفضل عبد الواحد بن عبدالعزیز بن حارث تمیمی بغدادی رحمت اللہ علیہ فقہ حنبلیہ کے عظیم امام اور فقہا میں سے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد محترم حضرت عبداللہ بن اسحاق خراسانی، ابو بکر نجاد اور احمد بن کامل رحمت اللہ علیہم سے حدیث پاک روایت کی۔ آپ حضرت قاضی ابو بکر باقلانی رحمت اللہ علیہ کے دوست تھے اور ان سے محبت فرماتے تھے۔ بعض اردو کتب میں حضرت عبدالواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کا حنفی ہونا لکھا ہے، جبکہ کئی عربی کتب میں آپ کا حنبلی فقہا میں سے ہونا لکھا گیا ہے، اور زیادہ ظاہر یہی ہے کہ آپ حنبلی تھے۔ علمی مقام و مرتبہ۔
آپ نے علم الکلام پر ایک کتاب بنا اعتقاد الامام المنبل ابی عبداللہ احمد بن حنبل بھی تحریر فرمائی ہے۔ علامہ احمد بن علی خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے آپ کی شان اس طرح بیان فرمائی ہے کہ آپ صدوق تھے۔ صدوق فن حدیث میں ایک اصطلاح ہے۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی۔ سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت ابو الفضل عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے ایک روایت پڑھیے۔ اخبرنا ابو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز بن الحارث التمیمی قال حدثنا محمد بن عبد اللہ الشافعی قال حدثنا مدر بن محمد الاسدی قال حدثنا سعید بن حفص قال حدثنا زہیر بن معاویہ عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر الفرات عن حبل من ذهب فیقتتل الناس علیہ فیقتل اراہ قال من کل 199 یا بنی فإن أدركت ذلك الزمان فلا تكن ممن يقاتل عليه۔ ترجمہ، ہمیں خبر دی ابو الفضل عبد الواحد بن عبد العزیز بن حارث تمیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد بن عبداللہ شافعی نے ہمیں حدیث بیان کی۔ فرمایا مزر بن محمد اسدی نے ہمیں حدیث بیان کی۔ فرمایا کہ سعید بن حفص نے ہمیں حدیث پاک بیان کی۔ فرمایا کہ زہیر بن معاویہ رحمت اللہ علیہ نے سہیل بن ابو صالح سے حدیث پاک بیان کی، اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرات سے سونے کے پہاڑ نکلیں گے، اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے تو ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ اے میرے بیٹے، اگر تم اس زمانے کو پالو تو تم ان سے جنگ کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حدیث پاک قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قیامت کے قریب ایسا ہوگا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، بعض شارحین نے فرمایا کہ یہاں پہاڑ سے مراد بے شمار سونا ہے۔ اس سونے پر سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے۔ غرض کہ سونا کیا ہوگا؟ جنگ و جدال کی جڑ اور اللہ کا عذاب ہوگا۔ ہر شخص یہی آس لگائے گا کہ شاید یہ سارا مجھے مل جائے، چلو قسمت آزمائی کروں اور لوگوں سے لڑوں بھروں۔ یاد رکھو وہی بے عقل ہے، احمق ہے جو کثرت مال کی چاہت میں مرا جاتا ہے۔ اپنی الفت کا مجھے جام پلا دو ساقی، قلب دنیا کی محبت میں پھنسا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت حضرت عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کو حاصل تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کو ایک کھجور عطا فرما کر دعا دی کہ تو عبد واحد یعنی ایک خدا کا بندہ ہے، اللہ پاک تمہاری عمر میں برکت دے۔ بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد بصیغہ درود شریف ذکر خیر۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کو کئی سلسلوں سے اجازت و خلافت حاصل تھی۔ آپ نے عربی، اردو اور فارسی زبان میں مختلف سلاسل طریقت کے شجرے تحریر فرمائے ہیں۔ ایک شجرہ شریف آپ نے
مکمل عربی زبان میں بصیغہ درود شریف لکھا ہے۔ اس میں آپ نے سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 13ویں بزرگ حضرت ابو الفضل شیخ عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کچھ یوں فرمایا ہے: اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا الشیخ ابی الفضل عبد الواحد التمیمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آپ نے جو شجرہ مبارکہ چشتیہ نظامیہ برکاتیہ رضویہ لکھا ہے، اس میں ان کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں یوں عرض کرتے ہیں: ایک نگاہ لطف و رحمت کا ہوں مولا ملتجی، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ 507 کرامات۔ سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ حضرت عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ نے کئی بار حرمین طیبین حاضری دی، البتہ عمر مبارک کا اکثر حصہ بغداد معلیٰ میں گزرا۔ آپ تقوی و پرہیزگاری کے پیکر اور بڑے عبادت گزار تھے۔ آپ کی عادات مبارکہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ کی طرح تھی، گویا آپ فنا فی المرشد یعنی پیر و مرشد کی یاد میں فنا تھے۔ آپ سے سلسلہ قادریہ بہت عام ہوا، بے شمار لوگوں نے آپ سے برکتیں حاصل کی۔ تواریخ آئینہ تصوف میں ہے کہ آپ سے 507 کرامات ظاہر ہوئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مضبوطی سے عمل کرتے تھے۔ سنتوں پر عمل۔ اے عاشقان رسول، بزرگان دین رحمت اللہ علیہم کی مبارک زندگی سنتوں کی آئینہ دار ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ یعنی مبارک زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ رول ماڈل قرار دیا ہے۔ سلسلہ قادریہ طاریہ کے عظیم بزرگ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ شیخ شریعت و شیخ طریقت، عامل سنت، عالم سنت، پیکر سنت ہیں، بلکہ سنت رسول پر عمل کرنا اور اسے عام کرنا ہی آپ کی پہچان ہے۔ الحمدللہ آپ کی نیکی کی دعوت کی بدولت لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سنتوں کے عامل بنے۔ اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر عافیت کے ساتھ سلامت باکرامت رکھے اور ہمیں ان کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی عاشق سنت اور مخلص عامل سنت بنائے۔ امیر علیہ سنت کی خدمات سنت رسول کا زمانہ معترف ہے۔ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں: کروں بے لوث خدمت سنتوں کی، شہا گر لطف مجھ پر آپ کا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خلفاء مریدین۔ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم کی مبارک سیرت کی کتابوں کے مطالعے سے حضرت عبد الواحد تمیمی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے صرف ایک مشہور خلیفہ حضرت ابو الفراح یوسف طرطوسی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ملتا ہے، اور یہ سلسلہ قادریہ کے 14ویں بزرگ ہیں۔ تواریخ آئینہ تصوف میں ہے کہ آپ کے 15 خلیفہ اصغر اور صاحب مجاز 18 حضرات ہوئے۔ وفات شریف۔ علامہ احمد بن علی خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں: سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ علم و عمل کے پیکر حضرت ابو الفضل عبد الواحد تمیمی حنبلی رحمت اللہ علیہ کا انتقال شریف 410 ہجری پیر شریف کے دن ذوالحجۃ الحرام کے آخری دنوں میں یعنی 29 یا 29 یا 30 تاریخ کو ہوا، اور مجھے میرے والد محترم نے بتایا کہ جب آپ کا جنازہ مبارک لایا گیا تو 50,000 لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، اور اسی دن مقبرہ باب الحرب میں فقہ حنبلیہ کے عظیم بزرگ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
اور اپنے والد محترم حضرت عبدالعزیز تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے ساتھ آپ کو دفن کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل اور حضرت عبدالواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہما کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ کے مزارات شریف دریائے دجلہ کے کنارے پہ تھے۔ دریائے دجلہ میں طغیانی کے باعث مزارات مبارکہ کا حصہ دریا میں آ گیا اور یوں ان مزارات مبارکہ کی زیارت اب نہیں ہو سکتی۔ سلسلہ قادریہ میں مرید ہونے کی برکت۔ اے عاشقان اولیاء، پیر کامل کا مرید ہونے میں دنیا و آخرت کا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور سلسلہ قادریہ رضویہ تاریہ کی تو کیا ہی بات ہے۔ اس سلسلے کے بزرگ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی سے آئی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ آپ عالم باعمل ہونے کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کی شاندار مثال ہیں۔ اس پرفتن دور میں آپ کی مبارک ذات ہمارے لیے اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اسلامی بھائی یا اسلامی بہنیں جو اب تک کسی جامع شرائط پیر کامل کے سلسلے میں شامل نہیں، وہ اس نعمت عظما کو غنیمت جانتے ہوئے فوراً امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن جائیں۔ انشاءاللہ الکریم دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا، کیونکہ میرے مرشد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بہت بڑا رجسٹر دیا گیا جس میں میرے قیامت تک ہونے والے مریدوں کے نام لکھے تھے، اور کہا گیا کہ یہ سب تمہارے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جہنم پر مقرر فرشتے سے پوچھا کیا جہنم میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فرمایا مجھے اپنے پروردگار کے عزت و جلال کی قسم میرا دست حمایت میرے مرید پر اس طرح ہے جس طرح آسمان زمین پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اگر میرا مرید اچھا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، الحمدللہ میں تو اچھا ہوں۔ مجھے اپنے پالنے والے کی عزت و جلال کی قسم میں اس وقت تک اپنے رب کی بارگاہ سے نہ ہٹوں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں۔ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ جو کوئی اپنے آپ کو میرا مرید کہے میں اسے قبول کر کے اپنے مریدوں میں شامل کر لیتا ہوں اور اس کی طرف اپنی توجہ رکھتا ہوں۔ بذریعہ واٹس ایپ مرید بنیے۔ مرید ہونے یا کسی اور کو مرید کروانے کے لیے ان کا نام معولدیت اور عمر لکھ کر 009232126112 پر واٹس ایپ کیجیے۔ اس نمبر پر کال ریسیو نہیں ہوتی، صرف ٹیکسٹ کی صورت میں یہ تفصیلات بھیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اشعار حضرت شیخ عبد الواحد بن عبدالعزیز تمیمی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھے گئے بعض فارسی اشعار جن میں مختلف القابات کے ذریعے آپ کا قطع تاریخ وفات بیان کیا گیا ہے۔ فارسی اشعار کا ترجمہ جناب عبد الواحد شیخ اکبر جو روشن تھے جیسے ماہ انور، جب اس عالم سے وہ فردوس بریں چلا گیا تو گویا دین کا چاند زیر زمین چلا گیا۔ ان حضرت کی تاریخ وصال میں تم کہو پیر ولی اللہ نامی، ان کی تاریخ رحلت تو مجھ سے سن جو شاہ احسن سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس رہبر دین حضرت کے وصل میں ندا آئی کہ ہادیے ناصر دین، جب وہ ماہ جہاں جنت کے اندر گیا اس کے وصل سے نور حقانی عیاں ہوا۔ جب ان کی تاریخ وصال کو عیاں کیا میری زبان سید عارف بیاں کیا۔ اس عالم سے جا کر حق سے جب ہوا ان کا وصال، ندا ہوئی عارف دینی ہے آپ کا سال۔ عقل نے ان کا سال وصال موتی کی طرح نکالا، خوشی سے شاہ واحد زندہ دل کہا،
چاند کی طرح ظاہر ان کی تاریخ میں نے کہی، ہر ایک سے شاہ عالی جاہ کہی، عجب ان کی تاریخ وصل عیاں ہے، کہو سرور کے واصل مہرباں ہے۔ 14 شیخ طریقت سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 14 بزرگ حضرت شیخ عبد الواحد تمیمی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شیخ ابو الفراح یوسف بن عبداللہ طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ قطب وقت اور عظیم الشان اولیاء کرام میں سے تھے۔ آپ کا مبارک نام یوسف، کنیت ابو الفراح، لقب علاء الدین اور راحت المسلمین تھا۔ آپ بڑے مرتبے اور شان کے مالک تھے۔ آپ کے والد محترم کا نام مبارک عبداللہ بن یونس رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ اکثر سیرت کی کتابوں میں آپ کی ولادت شریف کا سال نہیں مل سکا۔ ایک مقام پر 15 ربیع الاول 407 ہجری لکھا ہے۔ طرطوس شہر میں ولادت اور آپ کے والدین کے قیام کی نسبت سے آپ کو طرطوسی کہا جاتا ہے۔ شان و عظمت حضرت شیخ ابو الفراح طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عبادت گزار اور متوکل بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا کی طرف بالکل رغبت نہ تھی۔ آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل عبد الواحد تمیمی سے خرقہ خلافت پہنا اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سلسلہ قادریہ کے فیضان کو دنیا میں عام فرمایا۔ والد محترم حضرت عبداللہ بن یونس رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیضان حاصل کیا۔ حضرت فضیل بن ایاس کی بھی صحبت بابرکت پائی ہے۔ شجرہ قادریہ رضویہ الطاریہ میں ذکر خیر، بل فرح کا صدقہ کر، غم کو فرح دے حسن و سعاد۔ الفاظ معنی، بل فرح خوشی والا، فرح خوشی، حسن اچھائی و بھلائی، سعاد خوش بختی۔ دعائیہ شعر کا مفہوم، یا اللہ پاک تجھے شیخ ابو الفراح محمد یوسف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ میرے غموں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلچسپ معلومات، شجرہ قادریہ رضویہ طاریہ کی شعر کی خوبی یہ ہے کہ جس بزرگ کی جو کنیت ذکر کی گئی ہے اسی کی مناسبت سے دعا مانگی گئی ہے۔ مثلا ابو الفراح کا وسیلہ پیش کر کے فرح یعنی خوشی طلب کی گئی ہے۔ نام اور مدعا میں یہ مناسبت ہے کہ دونوں میں فرح کا لفظ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 700 کرامات شریف التواریخ میں ہے کہ آپ سے تقریباً 700 کرامات منقول ہیں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فارسی شجرے میں لکھتے ہیں، بے فرح را بالفرح طرطوسیا امداد کن۔ ترجمہ، اے ابو الفراح طرطوسی رحمۃ اللہ علیہ، مجھ جیسے ناخوش کو خوشیاں عطا فرما کر میری مدد فرمائیے۔ آپ کا مبارک سلسلہ آپ کے مشہور خلیفہ حضرت ابو الحسن حقاری رحمۃ اللہ علیہ سے چلا اور حضرت ابو الحسن حقاری رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ قادریہ رضویہ طاریہ کے 15ویں بزرگ بھی ہیں۔ رحمت الہی پانے کا نسخہ، حضرت شیخ ابو الفراح محمد یوسف بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کوئی منگل کی رات اس وظیفے کو 80 مرتبہ پڑھے تو اس پر اللہ پاک کی رحمت نازل ہوگی۔ وہ وظیفہ یہ ہے، یا رؤوف انت الذی لا ترد المحتاجین والمساکین محروما من بابہ۔ ترجمہ، اے وہ مہربان ذات جو محتاجوں اور مسکینوں کو اپنے در سے خالی نہیں لوٹاتی۔ تو والی ہے ہر بے کس کا، تو حامی ہے ہر بے بس کا، ہر ایک کے لیے در تیرا کھلا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہ سالک مجرم آیا ہے اور خالی جھولی لایا ہے، دے صدقہ رحمت عالم کا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وفات شریف 3 شعبان المعظم 1447 447 ہجری کو آپ کا انتقال شریف ہوا۔ آپ کا مزار شریف طرطوس میں ہے۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے بصیغہ درود لکھے ہوئے شجرہ شریف میں ہمارے ان پیر و مرشد کا ذکر مبارک کچھ اس طرح ہے: اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلیہم وعلی المولا الشیخ ابی الفرح الطرطوسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہدایت بخشش میں ایک مقام پر اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ خلیفہ شاہ آل رسول حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ علیہ کی شان میں ایک منقبت لکھی ہے۔ اس میں حضرت شیخ ابو الفرح رحمت اللہ علیہ کے وسیلے سے کچھ یوں عرض کرتے ہیں: بل فرح کے لیے فرح دے دے، غم نے گھیرا ہے احمد نوری، یعنی اے احمد نوری رحمت اللہ علیہ، مجھے غموں نے گھیرا ہوا ہے، آپ حضرت ابو الفرح طرطوسی رحمت اللہ علیہ کے صدقے مجھے خوشیاں عطا فرما دیجئے، مجھے دونوں عالم کی خوشیاں عطا ہوں، مٹا دے زمانے کے غم یا الہی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔